السلام علیکم ناظرین، میں محمد عمر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج میں موجود ہوں آئی جی جیل خانہ جات کے آفس میں. اور یہاں پر میری موجودگی کا مقصد یہ ہے کہ جو میں آج آپ کے ساتھ اس پروگرام کے توسط سے انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص ہمارے اوورسیز پاکستانیوں تک میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں اور پوری دنیا تک، کہ پاکستان کے اندر جو جیل کا کانسیپٹ لوگوں نے اپنے دماغوں میں بٹھایا ہوا ہے بالکل اس کے برعکس بن چکا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر الحمدللہ ہماری جیلیں ایک کاؤنسلنگ سینٹر کا پورا معیار بھی رکھتی ہیں اور مقام بھی رکھتی ہیں، اور اس کی پیچھے جو پوری کارکردگی ہے وہ ہمارے پولیس افسران کی ہے، ان جانباز افسران کی ہے جنہوں نے کرائم کو تو کنٹرول کیا ہی کیا، لیکن جیل میں آنے والے وہ تمام تر قیدی، چاہے وہ بچہ جیل کے ہوں، چاہے وہ بڑے ہوں، ایڈلٹس ہوں، یا پھر خواتین قیدی ہوں، ان سب کے لیے جیل کا ماحول ایک ایسا کاؤنسلنگ سینٹر کی طرز پر بنا دیا کہ جب وہ معاشرے میں واپس جا رہے ہیں تو وہ معاشرے کو بہت پازیٹیولی ڈیلیور کر رہے ہیں اور معاشرے کے ساتھ چلنے کے لیے ایک کارآمد شہری کی حیثیت سے قابل بھی بن رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی آئی جی پریزن کراچی ریجن جناب ڈی آئی جی ناصر خان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم. کیسے مزاج ہیں جناب؟ بہت شکریہ ڈی آئی جی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ جان کے کہ الحمدللہ ہماری جیل نہ صرف کراچی بلکہ پورے، اگر میں سندھ کی بات کروں تو ایک کاؤنسلنگ سینٹرز میں بدل چکی ہیں، اور اس کے پیچھے بخوبی آپ لوگوں کی وہ محنت ہے، آپ وہ ہیروز ہیں جن کی ایک کارکردگی سے آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں. سر کیا یہ میں پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے جیلوں کا نومنکلیچر جو ہے وہ چینج کیا. اب وہ کوئی بھی جیل جو ہے وہ ڈسٹرکٹ جیل نہیں رہی یا وہ سینٹر جیل نہیں رہی، اس کا نام جو ہے کراچی سینٹرل پریزن کریکشن فیسلٹیز اس میں شامل کر دیا گیا. یعنی ورڈ جیل جو ہے اس کو منیمائز کر کے ہم نے اس کو اصلاح گھر رکھا ہے. یعنی اردو میں آپ کہیں تو وہ اصلاح گھر یا کریکشن فیسلٹی اس کے نام کے ساتھ یہ مطلب یہ نوٹیفائی ہو چکا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ کریکشن فیسلٹیز ہیں. پورے ورلڈ میں آپ کہیں بھی جائیں تو وہ یا پینیٹینشری ہوگی یا فیسلٹی ہوگی. صحیح. تو مطلب جب نام ہی اس کا ایک کریکشن فیسلٹی یا اصلاح گھر ہوگا تو آبویسلی اس کا ایک بہت زیادہ پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، جیلیں بیسیکلی ایک کرمنل جسٹس سسٹم جو ہمارا پورا کرمنل جسٹس سسٹم ہے، جس میں پولیس ہے، پروسیکیوشن ہے، پریزن ہے، پروبیشن، پے رول ہے، پھر جو ہے وہ کرمنل جسٹس سسٹم کا حصہ ہے اور وہ کام کرتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ کرائم کو کنٹرول کرنا، معاشرے سے ایسے عنصران کی نشاندہی کرنا کہ جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، معاشرے کو خراب کر رہے ہیں، پھر ان کو وہاں سے مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے کرائم کیا ان کو پولیس اریسٹ کرتی ہے، اس کے بعد ان کا ٹرائل ہوتا ہے، ٹرائل کے بعد فائنلی جو ہے وہ جیلوں میں جاتے ہیں. جیلوں کا مقصد بیسیکلی جہاں بھی ہے پورے ورلڈ میں وہ یہ ہے کہ ان کی اصلاح کرنا ہے، اصلاح اگر ہے کہ ان کی تربیت ہو، کیونکہ جیل ایک بیسیکلی نفسیاتی مسئلہ ہے. میں نے اس پہ تھیسس لکھا تھا تو 1920 میں یہ ایک ریسرچ آئی تھی یو ایس میں کہ بھئی جیل بیسیکلی جو ہے نا ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، کرائم ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. تو پورے یو ایس کی پریزنس میں جو ہے نا وہ سائیکالوجسٹ اینڈ سائیکاٹرسٹ اپائنٹ ہوئے تھے. اچھا. ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے، قیدیوں کی ٹریٹمنٹ کے لیے ان کی کاؤنسلنگ مطلب یہ کہ کی جاتی تھی اس طرح سے، تاکہ وہ پتہ چلے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ انہوں نے کرائم کیا، اور وہ پھر ان کی مختلف ایکسرسائز ان کو کرواتے تھے. یہ مطلب یہ ان کا حصہ ہے. میں یو ایس اے ایک دفعہ جا چکا ہوں اور میں نے کولوراڈو کی پریزنس وزٹ کی ہے. میں نے 1 مہینے کی وہاں ٹریننگ لی ہے. اس کا ایک گریجویشن کورس ہوتا ہے INL کی طرف سے، اور وہ ابھی تک جاری ہے. وہ انہوں نے تقریباً 87 آفیسرس کو INL نے یو ایس MLA کی طرف سے جو ہے وہ ٹریننگز کروائی ہیں. صحیح. کولوراڈو میں ان کا کینن سٹی میں ان کا ٹریننگ سینٹر ہے. وہ بیسیکلی وہ جو بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ہیں مطلب لوگ یا کا وہ پریزنس ان کو وہ ٹریننگ کروایا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جیلیں بھی بین الاقوامی معیار کے مطابق ہیں. جی. ان کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ منیمم رول فار دا ٹریٹمنٹ آف دا پرزنر. یہ ایک منیمم اسٹینڈرڈ ہے یونائٹڈ نیشن کی طرف سے کہ بھئی آپ نے اس کو نیلسن مینڈیلا رولز بھی کہتے ہیں.
وہ پورے ورلڈ میں جو ہے نا وہ مطلب یہ ہے کہ اپلیکیبل ہیں، وہ ایک گائیڈ لائن ہے. انہوں نے جب سے یہاں UNODC نے ٹریننگز ہمیں امپارٹ کی ہیں، انہوں نے ہمیں ان منیمم گائیڈ لائنس کے بارے میں بتایا ہے، ٹریننگز دی ہے کہ بھئی کم از کم آپ یہ منیمم گائیڈ لائنس رکھیں قیدیوں کی اصلاح کے لیے، قیدیوں کی ٹریٹمنٹ کے لیے. اب ہم نے 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی اور انہوں نے سب سے پہلے چینجنگ یہ کی کہ ڈائٹ مینیو کو چینج کیا. اچھا، زبردست. پہلے 33 روپے خرچ ہوتے تھے صحیح ہے. فی قیدی کی ڈائٹ پر، اب جا کے اب جو ہے وہ 185 پہ ہوئے. ابھی جو ریسنٹلی ہم نے چینج کیا ڈائٹ مینیو جی. وہ 224 روپیز پر پرزنر ہم نے کر دیا. اچھا، وہ ڈائٹ مینیو اتنا بہترین ہے کہ عام لوگوں کو، عام فیملیز کو وہ کھانا میسر نہیں. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں جیسے دال روٹی، دال چاول، بس یہی جیل میں ملتا ہے. دالیں تو اب بہت کم ہو گئی ہیں، اس میں ہم نے سی فوڈ کا بھی آئٹم ایڈ کیا ہے، اس میں ہم نے بکری کا گوشت کا بھی ہم وہ اس کی طرف جا رہے ہیں کہ بھئی وہ بھی آئٹم ایڈ ہونے چاہیے. اور اس کے علاوہ حلیم، نہاری اور کڑی، اس میں سبزیاں ہیں، اور ہم نے اس میں مرغی کا گوشت ہے. اچھا، اس میں ہم نے ڈبل روٹی جو ہے وہ مارننگ میں ناشتے میں رکھی ہے. اچھا، مطلب ویرائٹی بہت زیادہ یہ جو ہے نا ہم نے اس میں شامل کر دی، یعنی اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہم نے ججز کو کہا ہوا ہے کہ بھئی آپ چیک کریں، ہمارے وزٹرز ہیں وہ جا کے چیک کرتے ہیں، بہت زیادہ وزٹس ہوتے ہیں پریزنس میں. اچھا، اب یہ پریزنٹ گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے سندھ پریزن کریکشن ایکٹ پاس کیا ہے. سندھ پریزن کریکشن، اب نیا رول آ گیا ہے. اچھا، سندھ میں صرف چونکہ 1894 کا جو رول تھا 100 سال پرانا، جو کہ انگریزوں کے دور کا تھا، اس کا مقصد جو ان کا تھا کہ بھئی جیلوں میں قیدیوں کو صرف آپ کنٹرول کریں اور ان کو سیکیورٹی کے حساب سے رکھیں، اصلاح کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. لیکن اب یہ بیسیکلی جو رول ہے، یہ منیمم رولز جو یونائٹڈ نیشن کے ہیں اس کی روشنی میں بنایا گیا ہے. زبردست. اور اس میں یہ ہے کہ ایک ٹیمپرری پیرول بھی دیا جاتا ہے قیدی کو. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کی والدہ بیمار ہیں اور آپ ان کو دیکھنا جانا چاہتے ہیں، تو آپ اپلیکیشن دیں گے جیل سپرنٹینڈنٹ کو، اس میں وہ ساری قواعد لگائیں گی کہ میری والدہ بیمار ہیں، تو 4 گھنٹے کی اجازت DIG صاحب دے سکتے ہیں. صحیح ہے. وہ اپلیکیشن میرے پاس آئے گی، میں 4 گھنٹے کی اجازت دوں گا، وہ اپنی والدہ کو دیکھ کر آ جائے گا، یعنی اس کو ایک سیٹسفیکشن ہو جائے گی. اس طرح سے 8 گھنٹے کا پیرول IG صاحب کے پاس ہے. پھر 12 گھنٹے اگر اور وہ ہوم سیکرٹری کے پاس ہے، 24 آورس منسٹرز کے پاس ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کا حصہ ہے کریکشن رولز جو اب بنے ہیں. سر یہ تو بہت زبردست چیز ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ اس میں ہم نے ٹیمپریچر جو ہے نا، آپ کو پورے پتہ ہے ورلڈ میں اگر بہت زیادہ سردی ہے تو وہاں ٹیمپریچر جو ہے نا وہ اس کو منیمائز کر کے 26 ڈگریز پہ لایا جاتا ہے کہ تاکہ بھئی مطلب ایک آدمی ٹالریٹ کرے. بالکل. اب آپ نے جیلوں میں تو بند کر دی، وہاں بہت زیادہ سردی، کیونکہ قیدی بھی ظاہر انسان ہے ہماری طرح، اس نے کرائم کیا، وہ اس کی سائیکی ہے، لیکن وہ ایک انسان تو ہے، انسان ہے. تو اس کو ٹیمپریچر کو ہم نے منیمائز کرنے کے لیے ایک پورا ایک وزٹ کیا تھا IG صاحب نے، میں بھی اس میں تھا. اس میں جیسے جیک آباد میں جو ٹیمپریچر ہے وہ 40 پلس ہے، یعنی 45 46 ہے. ہیٹ ویو کا زمانہ جب ہوتا ہے تو بڑا خطرناک. وہاں ہم نے منیمائز کیا تھا کہ بھئی کم سے کم ٹیمپریچر جیلوں میں جو ہے وہ 26 ڈگری تک ہونا چاہیے. اب اس میں وہ سینٹرلائز ایسی کرتے ہیں، پلانٹ لگاتے ہیں، یا اس میں آپ یہ کر لیں، یہ آپ کا سولر سسٹم انسٹال کرتے ہیں تاکہ بجلی پرووائڈ کی جائے. صحیح ہے. تو یہ ساری آپشنس ہیں، اس پہ کام ہو رہا ہے. اب بنکر سسٹم بھی مطلب جیلوں میں آ رہا ہے کہ بھئی قیدی جو ہے وہ زمین پہ نہیں سوئے گا، نہ اس کا وہ سسٹم ہوگا، بنکرس ہوں گے جس میں وہ یوز کرے گا اپنا، وہ سامان بھی وہاں رکھے گا، سونے گا، اس کا ایک عزت والا سسٹم ہوگا. اچھا، ایک وقت میں ہم سنتے تھے C کلاس، A کلاس، B کلاس، دیکھیں وہ کیٹیگری تو ہوتی ہے، وہ ابھی بھی ہے. اچھا، وہ ابھی بھی ہے، وہ اس کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے ہے.
اگر کوئی گریجویٹ ہے تو اس کو بی کلاس دی جائے گی. گورنمنٹ سرونٹ ہے 17 18 19 20 گریڈ کا, کسی کیس میں آ گیا تو وہ بی کلاس کا کہتی ہوگا. صحیح. تو جو اس کا معاشرے میں ایک اسٹیٹس ہوگا اس کے حساب سے اس کو بی کلاس ہم دیتے ہیں. صحیح. اچھا, اس کے علاوہ اصلاح, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ قیدیوں میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. بالکل. اچھا, ایک ہم کرمنان کورس پورے ورلڈ میں جو ہوتا ہے, جو 1972 میں شروع ہوا, وہ ہمارے کراچی سینٹر پریزن میں وہ بھی جاری ہے. میں بھی وہ کورس کر رہا ہوں بیسیکلی. اچھا اچھا. میں نے اس کے 2 لیول کیے ہیں. تو صحیح. مجھے بہت اچھا لگا ہے کہ بھئی مطلب اسٹڈیز کس طرح کی جاتی ہے یا مشکلات کا کیسے سامنا کیا جاتا ہے, اس کی مختلف ایکسرسائز کی جاتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مطلب قیدیوں کو پڑھانا ایک بہت بڑا عمل ہے. انگلش لینگویج کے کورس وہاں کراچی سینٹر جیل میں کرائے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ پینٹنگز کے جو کورسز ہیں, پینٹنگز بہت اچھی قیدیوں میں ہنر ہے, کیونکہ قیدی بیسیکلی جو بھی کرمنل ہوتا ہے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. صحیح. بہت زیادہ وہ پلاننگ کرتا ہے, تبھی وہ کرائم کرتا ہے تاکہ وہ کرائم کرے اور وہ بچ بھی جائے. جذباتی بھی ہوتا ہے اور جذباتی بھی ہوتا ہے, اور وہ بہت زیادہ اس میں جو ہے نا صحیح کوشش کرتا ہے کہ وہ کرائم کر کے نکل بھی جائے, پروفیشنل جو ہوگا. صحیح. تو اس طرح سے اب اس کا ہم نے ٹیلنٹ جو ہے وہ دیکھا کہ وہ پینٹنگ بہت اچھے, بہت بڑے پینٹرس ہیں. اچھا, ہینڈی ورکس بہت زیادہ وہ کر رہے ہیں. جیسے فار ایگزامپل فیمیلز کی جو چیزیں ہیں, جیسے ان کی چٹیاں وغیرہ ہوئی یا اور بھی ان کے آرنامنٹس ہوتے ہیں, تو وہ لوگ بناتے ہیں وہاں. اچھا. ہاں, تو یہ ساری چیزیں جب ابھی INL کا وزٹ ہوا تھا, انہوں نے دیکھا, انہوں نے یہ کہا کہ کراچی سینٹر جیل از ون آف دا بیسٹ جیل آف دا ورلڈ. یہ ان کے ورڈس ہیں. بڑی بات. وزٹ کرنے کے بعد ان کے ویوز یہ سامنے آئے تھے. اور ریسنٹلی ابھی اصل میں جیلوں پہ جو ہے نا, دیکھیں جیلیں میرا اکیلے کا کام نہیں ہے جیلوں کو سدھارنا. صحیح. ٹھیک ہے, اس میں سب کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے, سوسائٹی کا بھی کنٹریبیوشن ہے. میں اسی طرح آنا چاہ رہا تھا کہ سوسائٹی کیا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. آپ نے تو اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر بنا دیا. آپ اگر دیکھیں معاشرے میں اگر کرائم ہوتا ہے تو آپ پولیس والے کو الزام دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ کی وجہ سے آپ نے کنٹرول نہیں کیا. حالانکہ یہ سب کی ذمہ داری ہے, جو بھی معاشرے میں لوگ رہ رہے ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ کرائم کو کنٹرول کریں. اس نے اگر کرائم کہیں ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ اس کی نشاندہی کرے گا, بتائے گا, اور اس کو کنٹرول کرنے میں پازیٹیو کردار ادا کرے گا. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے جو ہمارا جو کریکشن رولز ہے 2019, اس میں یہ ہے کہ اس میں 2 بورڈ بنائے گئے ہیں. 2 بورڈ ہوں گے جو پالیسیز ڈیسائیڈ کریں گے. صحیح. اس کو ایک تو سندھ پریزن پالیسی بورڈ ہوگا, ایک دوسرا ہوگا پریزن مینجمنٹ بورڈ. اچھا, اس میں مختلف مطلب یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈرس ہوں گے سوسائٹی کے. آپ بھی ہو سکتے ہیں, MNA ہوں گے, MP ہوں گے, ججز ہوں گے, ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہوں گے, لائرس ہوں گے, اچھا سوشل ورکر ہوں گے. صحیح. ایسے قیدی جو جیلوں میں رہے ہیں اور وہ آزاد ہو گئے ہیں, ان کو بھی ہم ممبر بنائیں گے. مطلب دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا نظام چلانے کے لیے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں, لیکن انسانوں کو, یہ تو قرآن شریف کی آیت ہے, انسانوں کو اپنے نظام کو چلانے کے لیے مشوروں کی اور وہ مشاورت کی ضرورت ہے. تو مطلب یہ اب بورڈ بنے ہیں اور اس کی 1-2 میٹنگز ہوئی ہیں, اس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں تو اس پہ عمل ہو رہا ہے اور ہوگا انشاءاللہ. یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے کہ سندھ نے نیا قانون پاس کیا ہے, اس کو بہت زیادہ سراہا گیا ہے. ہم نے وہ کاپیز جو ہے وہ جو ڈیلیگیشنس آئے تھے, ابھی جو میٹنگ ہوئی تھی حیدرآباد میں جس میں INL نے ٹریننگ سینٹر جو ہے وہ بنا کے دیا ہے. صحیح. اچھا, اس میں ہم نے یہ آفر کیا ہے کہ بھئی نہ صرف ہم اپنے سندھ کے لوگ ٹرین کریں گے بلکہ دوسرے صوبوں کے جو آفیسر ہیں ان کو بھی ہم ٹریننگ دیں گے. صحیح. جیسے بلوچستان کے افسران ہیں یا KP کے ہیں یا پنجاب کے ہیں, ان کے پریزن کے افسران ہیں, وہ بھی یہاں ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں. تو ٹریننگ بیسیکلی یہ سب کے لیے ہم نے, ہمارے CM صاحب نے کہا تھا کہ بھئی سب آ کے یہاں جو ہے نا وہ ٹریننگ حاصل کریں. اچھا, PIMS بیسیکلی یونیورسٹی کی مدد سے ایک سسٹم ہے, کمپیوٹرائز سسٹم. جیسے آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ انڈیکس ہاسپٹل ہے وہ پیپر لیس سسٹم ہے وہاں.
وہاں آپ جائیں آپ کو پیپر کوئی نہیں ملے گا، بالکل ایسا ہی. کاؤنٹر سے لے کے اور وہ مختلف جگہ. تو اسی آپ طرح کا سے سسٹم بھی کمپیوٹرائزڈ ہوگا. ہمارا بھی سسٹم اب کمپیوٹرائز ہونے جا رہا ہے. اچھا. کمپیوٹر انسٹال ہو چکے ہیں. اس میں یہ ہے کہ قیدیوں کا جو بھی ڈیٹا ہوگا وہ لیا جائے گا. جیسے قیدی کی مطلب ایڈمیشن ہوتی ہے تو کاؤنٹر پہ وہ جو ڈیسک ہوتی ہے جہاں وہ PIMS کا سسٹم رکھا ہوا ہے وہاں اس کا نام، باپ کا نام، اس کا کرائم نمبر، پولیس اسٹیشن کس کیس میں آیا ہے، فیملی ممبرس کا نام کیا ہے، کون سے لوگ انٹرویو پہ آئیں گے، اس کے فنگر پرنٹس، اس کی آئی کے جو مطلب نشانات ہیں کہ وہ بالکل جی وہ بھی آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی. اور اس کے علاوہ ابھی جو آج جو ہونے جا رہا ہے اس میں ہم اس کی ایلمنٹ جو ہے آج جو میٹنگ ہے وہ بیسیکلی UNODC کے حوالے سے اس میں بھی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو قیدیوں کی بیماریاں ہیں، فار ایگزامپل اگر کسی کو ہیپیٹائٹس ہے، اگر کسی کو ایڈس ہے یا کسی کو اور کوئی بیماری ہے تو وہ بھی اس کا حصہ ہوگی، ریکارڈ کا حصہ. اچھا سر، کچھ خبریں ایسی آئی ہیں 2-4 سال پہلے جس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ واضح کیا گیا ہے اس میں کہ جیل میں آنے والا جو قیدی ہے وہ ایڈس کا شکار نہیں ہوتا، آنے کے بعد ہو جاتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. ایڈس دیکھیں جیلوں سے پیدا نہیں ہوئی ہے، ایڈس باہر سے آئی ہے. صحیح. آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ ایڈس آپ دیکھیں تو لاڑکانہ میں اور اس کے علاوہ کراچی میں بھی پیشنٹس ہیں. ڈرگ ایڈکٹس سب سے زیادہ جو ہے نا، ڈرگ ایڈکشن بہت زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں. یہ ہمیں تحفے میں ملی چیز ہے ڈرگ ایڈکشن. اور تو وہی میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب وہ قیدی آ رہا ہوتا ہے اس کی اسکریننگ ہوتی ہے، ہیلتھ اسکریننگ؟ جی بالکل. اس کے لیے ہم نے ڈرگ ٹریٹمنٹ سینٹر بنایا ہے. اس پہ UNODC بھی کام کر رہی ہے. اس پہ مطلب یہ ہے کہ ایک میٹنگ میں IG صاحب نے مطلب چیف سیکرٹری صاحب نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ اگر کراچی میں 5 ڈرگ سینٹر بنیں گے، ری ہیبلیٹیشن سینٹر، تو اس میں ایک سینٹر جو ہے وہ جیل میں ہوگا. وہ اس میٹنگ میں میں بھی تھا. وہ باقاعدہ نوٹیفائی ہو چکا ہے. اب وہ امپلیمنٹ ہونا ہے. صحیح ہے کیونکہ وہ اتنے گورنمنٹ کمیٹیڈ ہے کہ بھئی یہاں ڈرگ ری ہیبلیٹیشن سینٹر سب سے زیادہ ڈرگس کے جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ملیر میں جو ہے نا آپ لو لائنگ ایریاز ہیں بہت زیادہ، مطلب یہ ڈرگس کا استعمال وہاں ان علاقوں میں بہت زیادہ ہے. وہ پھر ظاہر پولیس ان کو پکڑتی ہے اور وہ جیلوں میں آتے ہیں. پھر ان کی ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. ان کا ٹریٹمنٹ کا وہ طریقہ ہے کہ ان کو مطلب ہم علیحدہ رکھتے ہیں دوسرے قیدیوں سے. اچھا، مذہب کتنا عنصر ان میں پیدا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ جب قید و بند کی زندگی ہے نمازی بن جاتے ہیں وہ اس طریقے سے. جو ہے نا مذہبی تعلیم ہمارے مختلف ادارے ہیں، ہماری اپنی طرف سے بھی گورنمنٹ کے بھی استاد ہیں اور بھی ادارے ہیں جو کہ مذہبی تعلیم دے رہے ہیں کیونکہ وہ ان کی اصلاح ہو. ان کو لیکچرز دیے جاتے ہیں، قرآن شریف کی تعلیم دی جاتی ہے. بہت سارے قیدیوں نے قرآن شریف حفظ کی ہیں یہاں رہ کر. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں. حفاظ کرام بھی آپ نے یہاں سے پیدا کیے. بالکل سر ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن سیکیورٹی کے پوائنٹ سے بتائیے گا، کیونکہ کراچی میں رہنے والے لوگ بھی یہ جانتے ہیں کہ سینٹرل جیل کے پاس سے جب ہم گزرتے ہیں سگنل آف ہو جاتے ہیں، موبائل سگنلز نہیں چلتے. آپ کو پتہ ہے کہ ہائی پروفائل پرزنرز جو ہے نا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ان کو کنفائن کرنا ایک تو آپ کو بھی بہت بڑا ایک ایشو ہے سیکیورٹی کے حوالے سے. تو ہماری 3 جیلیں جس میں ہائی پروفائل پرزنرز ہیں، کراچی سینٹرل پرزن، اچھا اس کے بعد آپ کی حیدرآباد سینٹرل پرزن اور سکر سینٹرل. یہاں ہم نے جیمس لگائے ہوئے ہیں. اچھا، جیمس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی کوئی کمیونیکیشن نہ ہو، کوئی اس طرح کا مطلب رسک فیکٹر نہ بچے، کوئی اس طرح کا ایونٹ نہ ہو جس میں کوئی مطلب یہ کہ قیدی کمیونیکیٹ کر پائے کسی بھی طریقے سے، یا کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی نہ ہو. جی اس کو روکنے کے لیے یہ ہم نے اقدام. اچھا کچھ ابھی ٹھٹھا میں ایک سینٹرل ہائی سیکیورٹی سینٹرل پرزن بننے جا رہی ہے. وہاں صرف ہم جو ہائی پروفائل قیدی ہیں ان کو وہاں رکھیں گے. ایگزیکٹلی کراچی پہ بھی یہ سننے میں آیا تھا کہ جیل شفٹ ہو رہی ہے. جیلیں دیکھیں، جیل بیسیکلی جب یہ بنی تھی 100 سال پہلے تو یہ شہر سے 20 میل کے فاصلے پہ تھی. اچھا، جب بنی تھی اس وقت کی آج تو سینٹر میں آ گئی شاید. جی اس وقت کی جو نیڈ تھی اس کو وہ کیٹر کر رہی تھی. صحیح. اب
کیونکہ وہ شہر کا حصہ ہو گئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ قیدی جو پاپولیشن ہے ہماری وہ 18,000 18,500 ہے پورے سندھ کی جیلوں کی قیدی. صحیح ہے. اچھا، اب جو گنجائش ہے ہماری وہ ہے صرف 13,000 قیدیوں کے رکھنے کی. 5,000 قیدی جو ہیں وہ مطلب ایک چیلنج ہے، وہ اوور کراؤڈ ہے صحیح ہے. مختلف جیلوں میں. دیکھیں آپ، کراچی میں 2 پرزنس ہیں. کراچی سینٹرل پرزن، ٹھیک ہے، اس کی پاپولیشن تقریباً 5,500 ہے، اور اس طرح سے ملیر پرزن ہے، اس کی بھی 5,500 ہے. صحیح. تو یہ 2 پرزنس جو ہیں وہ ان کی پاپولیشن جو ہے وہ 11,000 11,500 کے قریب ہے. جبکہ حیدرآباد سینٹرل پرزن کی جو پاپولیشن ہے وہ 4,500 ہے. صحیح. ٹھیک ہے، وہاں 10 جیلیں ہیں، وہاں 10 جیل. 10 جیلیں. اس طرح سے ملیر سکھر پرزن میں بھی 4,500 کے قریب قیدی ہیں، وہاں بھی مطلب 10 کے قریب پرزن ہے. تو وہاں اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. مین اب ایشو یہاں آ رہا ہے کہ یہاں ہم نے یہ تجویز دی تھی، ہمارے منسٹر صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہاں ہمارے مطلب کافی عرصے سے جب سے میں بھرتی ہوا ہوں کہ بھئی یہاں نئی جیلیں بننی چاہیے اور مزید جیلیں بننی چاہیے. اسپیس تو بہت ہے. جی. اچھا، ملیر میں ایک ایکسٹینشن جیل بننے جا رہی ہے 1,000 قیدیوں کی. اچھا. اس کا کام جاری ہے. صحیح. تو وہاں کچھ قیدی ہم اور اکوموڈیٹ کریں گے. لیکن جب بھی مطلب مختلف کمیشنز بنی ہیں جیلوں کی اصلاح کے لیے، جب سے پاکستان بنا ہے، حمود الرحمان کمیشن ہو گئی اور دوسری کمیشن جتنی بھی بنی ہیں، اس میں یہی سجیشن دی گئی کہ بھئی مزید جیلیں بنائی جائیں. صحیح. تو کراچی ریجن میں جیلوں کی ضرورت ہے کہ اور انشاءاللہ بنیں گی آگے جا کے 4-5 جیلیں اور بن جائیں گی تو پاپولیشن کا لوڈ کم ہو اور جائے گا. سب سے اچھی بات یہ کہ اب جس طرز پہ بنیں گی وہ ایک اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز ہوں گے، کاؤنسلنگ کی مراکز کی طرز پہ بنیں گی. اچھا، اب ہم آتے ہیں آپ کی بچہ جیل یا جوینائل جیل اور آپ کی ویمن جیل. اچھا، اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے، اس کی ایڈمنسٹریشن کو بہتر کرنے کے لیے ان کے لیے علیحدہ DIG ہم نے رکھا ہے. وہ فیمیل شیبہ شاہ ہیں جو کہ ویمن جیل کو، جو 4 ویمن جیل ہیں اور 4 ہماری جو جوینائل پرزنس ہیں، ان کو صرف ان کو مطلب یہ کہ لک آفٹر کر رہی ہیں. اچھا، یہ اسپیشل جیل بھی کہلاتی ہیں بیسیکلی. ویمن جیل میں آپ کو پتہ ہے کہ ویمن کے ساتھ ان کے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، بالکل، جو کہ مائنرس ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے ان کی کسٹڈی، وہ باہر تو رہ نہیں سکتے. جب وہ عورتیں ایسی جیلوں میں آتی ہیں جو ان کے ساتھ بچے ہوتے ہیں تو وہ بھی ساتھ رہتے ہیں. ان کے لیے ایک مونٹیسری اسکول ہم نے بنایا ہے ویمن جیل میں. آپ دیکھیں گے میرا کے ساتھ وزٹ کر کے، اور اس کا افتتاح مرتضیٰ وہاب صاحب نے کیا، ابھی ریسنٹلی ہوا. اس میں وہ پورا ان کا ایک سسٹم ہے کہ بھئی ان کو کس طرح سے ان کا ٹریٹمنٹ ہوگا، انہیں کس طرح سے پڑھایا جائے گا تاکہ ان کو ایک اچھا ماحول ملے اور ان کا وقت ذہن میں یہ نہ ہو کہ بڑے ہو کے وہ سوچیں کہ بھئی ہم تو بھئی جیلوں میں رہے ہیں اور وہ ہماری پیداوار جیلوں میں ہوئی ہے اور ہمیں جیلوں میں اس طرح کا، اور ٹائم بھی اچھا یوٹیلائز ہوگا. ہاں، یہاں یہ ہم نے ایک اقدام کیا ہے گورنمنٹ نے کہ وہاں ایک سینٹر بنا ہے. اس کے علاوہ وہاں پلے گراؤنڈ ہے بہت بڑا جوینائل جیل میں، لائبریری بھی ہے، کمپیوٹر سینٹر بھی ہے. اچھا، فیمیل کے لیے آپ ان کے لیے یہ جس طرح سے ان کو ٹرین کیا جاتا ہے میک اپ میں یا ان کو ہنر سکھایا جاتا ہے کہ بھئی کس طرح سے وہ میک اپ میں ٹرینڈ ہوں اور وہ ساری چیزیں کریں. اچھا، وہاں ویمن جیل پہ ایک پورا یہ کہہ لیں کہ ایک ایکسرسائز روم ہے. اچھا، فٹنس سینٹر ہے. وہاں مختلف چیزیں ہیں جن پہ وہ ایکسرسائز کرتی ہیں. ان کے ٹرینرز بھی ہیں وہاں کیونکہ ان کو ٹرین کرتے ہیں کہ بھئی آپ ریلیکس ہونے کے لیے وہاں ایکسرسائز کریں. زبردست. اس کے علاوہ کمپیوٹر سیکشن ہے، بک لائبریری بھی ہے. جب میں وہاں تھا جوینائل جیل کا سپرنٹ 2007 میں، تو وہاں میں نے مطلب ایفرٹ کر کے ایک لائبریری بھی بنوائی تھی کیونکہ ابھی تک وہاں ہے بکس موجود ہیں. تو بیسیکلی ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ اب آپ ان کی مینٹلٹی کو کس طرح سے مولڈ کریں، پازیٹیوٹی کی طرف لے کر آئیں. بالکل، آپ ان کا IQ کیا ہے، وہ کس طرح سے سوچتے ہیں، ان کو کس طرح سے آپ ان کو ٹرین کر سکتے ہیں، ان کو بہتر کر سکتے ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ جیلوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ گورنمنٹ آف نے کافی اچھے اقدام کیے ہیں.
اور اس کے دور رس اچھے نتائج شروع ہو گئے، آئیں گے اور آنا شروع ہو گئے ہیں. صحیح. اس میں INL بھی ہماری ہیلپ کر رہی ہے، اس میں یونائٹڈ نیشن بھی ہماری کافی ہیلپ کر رہی ہے، UNODC بھی کی رہی ہے، پھر US کونسل بھی ہماری ہیلپ کر رہی ہے. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہمارے 27 افسران جو ہے وہ وہاں ٹرین ہوئے ہیں. زبردست. کینن سٹی میں جو ہے وہاں ٹرین ہوئے ہیں، ان کو ٹریننگ دی گئی INL کی ہیلپ سے. پریزنٹ مینجمنٹ کے سسٹم میں وہ ایک گریجویشن کی لیول کی ڈگری ہوتی ہے. کووڈ کی وجہ سے وہ سسٹم تھوڑا سا اسٹاپ ہو گیا تھا، لیکن اب وہ دوبارہ شروع ہونے بحال ہو جائے گا. بہت شکریہ DIG صاحب، آپ نے جو ہم سے انفارمیشن شیئر کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے لیے یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہوگی کہ پاکستان نے اپنے آپ کو بین الاقوامی سطح کے اس اسٹینڈرڈ پر پورا اتار لیا ہے جس کا دنیا متحمل ہے اور پاکستان سے ایکسپیکٹ کرتی ہے. اور میں تھوڑا سا ایکسائٹیڈ بھی ہوں اس چیز کو دیکھنے کے لیے، جوینائل جیل کو بھی اور جو بچہ جیل ہے، کہ وہاں پہ کس طریقے سے اسکل ڈیولپمنٹ اور کیا ماحول ہے. جی عمیرہ آپ کے ساتھ ہیں، جی آپ ان کے ساتھ وزٹ کیجیے. میری 1-2 میٹنگز بھی ہیں تو آپ کو یہ بالکل وہاں وزٹ کرائیں گی.